امتی کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے. کسی مولوی کے باتوں پہ نہیں لگو, کسی پیر کے باتوں پہ نہیں لگو, کسی عالم و فاضل کے باتوں میں نہیں لگو. یار جدید دور ہے, آپ لوگ خود پڑھے لکھے ہو, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے قرآن پڑھ سکتے ہو, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے قرآن ترجمے کے ساتھ آپ کو ملتا ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے حدیث کی کتابیں مختلف ترجموں میں آ گئے ہیں. یار ایسا جدید دور ہے, بیروئی میں بھی تمہیں ترجمہ ملے گا, سندھی میں بھی تمہیں ملے گا, اردو میں بھی تمہیں ملے گا. 13 سے 14 زبان جو میں جانتا ہوں ترجمہ میں نے پڑھا ہے, وہ میں کہتا ہوں وہ پاکستان میں ملنے والے کو بات کر رہا ہوں. لیکن پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے ترجمے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں, 50 ممالک کے 60 ممالک کے اسلام. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ساروں کا زبان ایک ہے؟ نہیں, پاکستان کا ہمارے پیارے ملک کا قومی زبان اردو ہے, اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے. لیکن سندھی میں بھی ملے گا, پنجابی میں بھی ملے گا, سرائکی میں بھی ملے گا, بیروئی میں بھی ملے گا, پشتو میں بھی ملے گا. یعنی اسی طرح جو اسلامی ممالک اتنے ہیں ان ساروں میں اگر قومی زبان کا ایک ترجمہ ہو تو بھی 50 60 59 ہو جاتے ہیں نا. اسلامی ایک ہی معاشرے کتنے ترجمے, اور ہر ملک میں ان کے صوبے ہوتے ہیں, ان کے اور قبائل ہوتے ہیں, ان کے اور رہنے والے باشندے ہوتے ہیں, ان میں عالم ہوتے ہیں, ان کے الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں. کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ یا اللہ عربی تھا مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تھا, یا اللہ عربی تھا میں پڑھ رہا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا نیچے ترجمہ اس کا کیا تھا. کچھ نہیں بول سکو گے, کیونکہ اگر تم بولو گے یا اللہ میں سندھی تھا, عربی پڑھ کر سندھی میں ترجمہ نہیں ملا, مجھے پتا نہیں چلا کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا, تو قرآن شریف ترجمہ فرشتہ لے کر آئیں گے, بولا یہ تیرے محلے میں سندھی ترجمے میں پڑھا تھا قرآن شریف. آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ آپ کو یہ نہیں ملے گا سندھی, اور پھر آپ کے سامنے ثابت بھی ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے فلان فلان جگہ پر ولایت تقریر کر رہا تھا, آپ سن رہا تھا,